آج کے دن کے لیے دو موضوعات تھے۔ ایک موضوع عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آج 20 دسمبر ہے اور آج کے 4 دن بعد 25 دسمبر عیسائی مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر، کرسمس ڈے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، یہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسلامی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ دوسرا موضوع سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہیں، اس لیے کہ آج جمادی ثانیہ کی 17 تاریخ ہے اور 22 جمادی ثانیہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ایک ہی دن آتا ہے، بدھ کا دن، کرسمس ڈے بھی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، آج سے 4 دن بعد۔ تو آج کے اس بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عرض کروں گا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بات ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام ہے حضرت حنہ، اور ان کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے نظر مانی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، اس کو تو قبول کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد کی خدمت، بیت المقدس کی خدمت لڑکا کرے گا، مرد کرے گا۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے، گویا کہ ان کو وقف کر دیا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا یہ تو لڑکی ہے، اور اللہ کے سامنے التجا کرنے لگی، رب انی وضعتها انثى، پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں نے تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، وہ تو تب ہوتا جب کہ لڑکا ہوتا، یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو لڑکی ہے یہ بڑی شان والی لڑکی ہے، اور یہ اس کے برابر لڑکے بھی نہیں ہو سکتے۔ لڑکی کا نام رکھا مریم، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت مریم کے باپ کا انتقال ہوا، اب اس کی پرورش کون کرے؟ اپنی بچی کو لے کر گئیں بیت المقدس میں،
اور بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی وہاں تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی. اور حضرت مریم کے خالو. اب اختلاف پیدا ہوا کہ ان کی پرورش کون کرے. والد کا انتقال ہوا ہے، ہر ایک تیار تھا اس کی پرورش کرنے کے لیے. فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے، قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام قرعہ میں نکلا وہ اس کی پرورش کرے. قرعہ اندازی کی صورت یہ تھی، وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب لکھ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں قلمیں تھی، لکڑی کی بنائی ہوئی قلمیں. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو سامنے نہر چل رہی ہے اس میں یہ قلمیں سب ڈالی جائیں، ہر قلم کے اوپر اس قلم کے مالک کا نام لکھا ہو، اور ظاہر ہے کہ پانی جس طرف بہتا ہے وہ ہر چیز کو اسی رخ پہ بہا کر لے جاتا ہے. فیصلہ یہ ہوا جس کی قلم مخالف سمت میں چلی گئی، جہاں سے پانی آ رہا ہے اس سمت میں جس کی قلم چلی گئی وہی اس کی پرورش کرے گا. اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. چنانچہ سب نے اپنی قلمیں ڈال دی. حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم وہ الٹے سمت میں چلی گئی، مخالف سمت میں. فیصلہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام ان کی پرورش فرمائیں گے. بیت المقدس مسجد کے ساتھ کمرہ تھا جہاں زکریا علیہ السلام ٹھہرتے تھے، اسی کمرے میں ان کو رکھا. دودھ پیتی بچی کو زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں مسجد میں، کمرے کو تالا لگا دیتے ہیں. ایک دن زکریا علیہ السلام نے تالا کھولا، دروازہ کھولا، اور حضرت مریم بڑی ہو گئی. سامنے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. مثلا سردی کا موسم ہے تو گرمی والے پھل پڑے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو سردی والے پھل پڑے ہوئے ہیں. اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا. موسم کے پھل ہو سکتا ہے کہ کوئی لا کر رکھ دے، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، معصوم بچی ہے، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی. واشتعل الرأس شیبا، سر سفید ہو چکا تھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اولاد نہیں. جب یہاں دیکھا کہ اللہ تعالی حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، دروازہ کسی نے نہیں کھولا، تالا کسی نے نہیں کھولا. زکریا علیہ السلام نے تالا کھولا، دروازہ کھولا، اور اندر بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے. تو دل میں خیال آیا کہ جو اللہ اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار تو دعا کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے. اللہ نے خوشخبری سنا دی، ہم تجھے بیٹا عطا کریں گے، اور اس کا نام بھی تجویز کر لیا اللہ نے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، تیرا لڑکا پیدا ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا. اس کی صفات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. حضرت مریم بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی. جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم غسل خانے میں یا بیت الخلاء میں تشریف لے گئی، تنہائی میں چلی گئی. اچانک دیکھا کہ سامنے
جب نکلی ایک مرد کھڑا ہے تنہائی میں، تو با حیا عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ اجنبی مرد کیسے آیا۔ ہاں، بے حیا عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں بے حیا لڑکیاں تعلیم کے نام پر کئی مہینے سفر میں رہتی ہیں، گھر سے باہر رہتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، سیر و تفریح کے نام پر، ٹور کے نام پر لڑکیاں مسلمانوں کی کئی دن گھروں سے باہر رہتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، اجنبی لڑکوں کے ساتھ، کیونکہ حیا ہی نہیں ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو تو دوسری ختم ہو جاتی ہے۔ حیا نہ رہے ایمان نہیں رہتا۔ تو حضرت مریم نے تنہائی میں ایک نوجوان کو دیکھا، ڈر گئی، کانپنے لگی، اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ تو انہوں نے خوشخبری سنا دی، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تیرا بیٹا پیدا ہوگا۔ اور جبریل آئے انسانی شکل میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح حضرت مریم کے منہ میں پھونک دی۔ دیگر جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں، ایک مرد کی پشت سے دوسرے مرد کی پشت تک اس کی روح منتقل ہوتی ہے، پھر باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ نے اپنے پاس رکھی، اور جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو ان کی روح کو جبریل لے کر آئے، حضرت مریم کے منہ میں پھونک ڈالی۔ حضرت مریم حیران ہونے لگی، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے تو حلال طریقے سے نکاح بھی نہیں کیا اور میں زناکار بھی نہیں ہوں۔ بچہ پیدا ہونے کی یہی دو صورتیں ہیں، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتے نے جواب دیا، کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تیرے رب نے اسی طرح حکم دیا ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ اب بچہ جنے گی تو اس کے لیے تنہائی میں چلی گئی، جبریل نے ایک ٹیلا بتایا، اس ٹیلے کے پاس بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے وہیں سے چشمہ جاری کر دیا، اور کھجور کا خشک تنا تھا، خشک تنا، اللہ نے حکم دیا ہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اس کھجور کے خشک تنے کو حرکت دو، یہ تازہ کھجوریں تم پر گرائے گی، تازہ کھجوریں گریں گی اوپر سے، اللہ نے پیدا کی، وہ کھجوریں گری، تازہ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ اس بچے کو لے کر جاؤں شہر میں، آبادی میں، لوگوں کو کیا کہوں گی؟ لوگ پوچھیں گے بچہ کہاں سے آیا؟ یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم جواب میں یوں کہو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت کی، اور اس شریعت میں یہ روزہ بھی تھا کہ کوئی بات نہ کرے، باتوں سے بھی روزہ، اور بچے کی طرف اشارہ کرو، کوئی بھی پوچھے بچہ کہاں سے آیا، بچے کی طرف اشارہ کرو۔ اب بچہ ابھی پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا بچہ کہاں سے آیا، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بولنے لگا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابھی پیدا ہونے والا بچہ، اس نے بات شروع کی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، دے گا، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔
وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔